بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 222، آیت نمبر ہے 92 اور 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَطِیعُوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور احتیاط کرو، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما صرف علی رسولنا، ہمارے رسولوں کے ذمے، بلاغ المبین، پہنچا دینا ہے، واضح، لیسا نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، جناح، کوئی گناہ، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس چیز میں، طعموا، جو وہ چکھ چکے ہیں، کھا پی چکے ہیں، اذا ما اتقوا، جب کہ وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا، اور ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور احسان کریں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، حکم بجا دینا۔ یہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی بات ہے۔ آپ پیچھے بات کیا ہو رہی تھی؟ شراب کی، جوے کی، شرک کی۔ تو بعض لوگ ہمارے ہاں بھی اس معاشرے میں کہہ دیتے ہیں جی وہ جی قرآن میں شراب کا واضح حرام حکم نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے تو رجس من عمل الشیطان کہہ دیا، یہ شیطان کا گند ہے، ناپاکی ہے شیطان کی، نہیں جی وہ حرام کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر واضح حرام کا لفظ ہے، شراب حرام ہے، کل خمر مسکر وکل مسکر حرام، ہر خمر، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام کہہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہم پر واجب ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جنت میں جانا ہے تو میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ فَإِن وَاحْذَرُوا، بچ جاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ جاؤ، نافرمانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو جان لو رسول کے ذمے پہنچا دینا، پیغمبر کے ذمے پہنچا دینا ہوتا ہے، اور ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے۔ ہم کسی کے پاس پیغام پہنچا سکتے ہیں، شراب بنائے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں سگریٹ پینی جائز نہیں ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی نشہ وہ لیتا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس کو روک دیں، بھی یہ کام نہیں کرنے، یہ کام منع ہے، ہماری ذمہ داری بات پہنچا دینا۔
ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے پر اب کوئی سختی مسلط کر دیں۔ فرمایا اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں، بات مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ لوگوں کو روکتے تو ہیں، لیکن اگر لوگ روکے نہ تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ باز نہیں آتے تو ان کی مرضی، اللہ ان سے حساب لے گا۔ تو ہم بھی بات پہنچا دیتے ہیں، ہماری ذمہ داری لست علیہم بمسیطر، دروغے بننا نہیں ہے، بات پہنچا دینا ہے۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے لوگ محاسبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محاسبہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کسی بھی کام میں۔ ہاں والدین اپنی اولاد کا محاسبہ کرے، وہ ایز اے باپ کر سکتا ہے۔ عام لوگوں کا محاسبہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف روکنا ہے، بتانا ہے، بس۔ انما علیک البلاغ ہے۔ جب ہم کسی کا محاسبہ کریں گے تو پریشانی ہوگی، وہ رکے گا نہیں، لڑائی بڑھے گی، جھگڑا ہوگا۔ ہاں جس کو حدیث کے اندر ہے جس کو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس کو روکیں۔ آپ کی اولاد ہے یا کوئی عزیز ہے جو آپ کی بات کو صحیح سمجھتا ہے، آپ اسے ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں۔ اگر عام معاشرے کو آپ ہاتھ سے روکنا شروع کر دیں گے تو فتنہ فساد ہوگا۔ اس لیے فرمایا اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری بات پہنچا دینا ہے۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہماری ذمہ داری بھی بات پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوا شراب حرام ہو گئی، جوا حرام ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول وہ لوگ، وہ اصحاب جو یہ حرمت نازل ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، شراب تو وہ پیتے تھے جو کہ حرام نہیں تھی، اور بعض لوگوں کی شاید اسی حالت میں موت ہو گئی ہو کہ ان کے پیٹوں میں شراب ہو، تو اللہ کے رسول ان کا کیا بنے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس حال میں کہ وہ فوت ہو گئے، ان کے پیٹوں میں اگرچہ شراب تھی یا کوئی بھی نشہ آور چیز تھی، چونکہ ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، چونکہ انہیں پتہ نہیں تھا، اس لیے اس آیت کو آج کے دور میں اگر ہم نافذ کریں تو ایک بندہ اگر نادانی کی وجہ سے کوئی گناہ کر رہا ہے، بعد میں اسے پتہ چلا، تو جب پتہ چلے گا فوراً چھوڑ دے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایک جگہ نوکری کرتا ہے، اسے بعد میں پتہ چلا بھی اس میں تو کوئی حرام چیز بنتی ہے یا کوئی گناہ کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ چھوڑ دے، نوکری چھوڑ دی، جب اسے پتہ نہیں تھا وہ حرام کام کر رہا تھا، وہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو نادانی میں کی ہوئی غلطی اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر پتہ چل جائے پھر بھی لگا ہوا ہے۔ اب بینک کی نوکری علماء کرام کہتے ہیں حرام ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر جب کسی کو پتہ چل گیا میں بینک کی نوکری کر رہا ہوں یہ حرام ہے، فوراً چھوڑ دیں۔ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کو بعد میں پتہ چلا یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا یہ غلط ہے، شریعت میں منع ہے، آپ فوراً چھوڑ دیں۔ جو نادانی میں کیا تھا وہ اللہ معاف کرے گا، اب چھوڑ دیں۔ لیکن ساتھ شرائط ہے۔ شرائط کیا ہے؟ اذا متقوا وآمنوا۔ اب یہاں 3 دفعہ تقوی کا لفظ ہے۔ اذا پہلا تقوی، اذا متقوا وآمنوا، یعنی اب ڈرنا ہے۔ پہلے نادانی میں گناہ ہو گیا، اب اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دو، کلی طور پر چھوڑنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، نہیں، کلی طور پر چھوڑ دو۔ ثم اتقوا وآمنوا، دوسرے تقوی سے مراد یہ ہے کہ اب قائم بھی رہنا ہے، ڈٹ جاؤ، چھوڑنے پر ڈٹ جاؤ۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی میں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، اگر کوئی پان کھاتا ہے، گٹکا رکھتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، میں جی آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا۔ بھئی صحابہ اکرام نے مٹکے پھوڑ دیے تھے، وہ برتن ہی توڑ دیے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یہ اب تیار ہو کر ہمارے گھر میں پڑی ہے، چلو یہ ختم کر لیں پھر آئندہ ہم نہیں لیں گے، یہ سگریٹ کی ڈبی ہے یہ تو ختم کروں نا پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی کیا ہے؟ فوراً چھوڑ دیں۔ تو صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں جو پیالے تھے انہوں نے وہ بھی گرا دیے تھے، نہیں بس اب حرام ہوگی شراب، اب نہیں، اور حکم دیا جن مٹکوں کے اندر شراب ہے نا سب پھوڑ دو۔ حتیٰ کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن برتنوں میں پیتے ہو وہ بھی توڑ دو۔ انہوں نے وہ برتن توڑ دیے، وہ مٹکے توڑ دیے، سارا کچھ ختم فوراً۔
تو کلی طور پر بچنا ہے اور ڈٹ جانا ہے. یہ جو آہستہ آہستہ چھوڑنے والا فارمولہ ہے نا، یہ اسلام میں نہیں ہے. فوراً چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا. فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، تقوی اختیار کریں اور پھر اس تقوی پر قائم رہیں. پھر آگے ثم اتقوا وآمنوا، یعنی تقوی اختیار کریں نہ صرف حرام چیزوں میں بلکہ ہر کام میں. تیسرے تقوی کا معنی ہر کام میں، ہر کام کے اندر آپ تقوی اختیار کریں. وأحسنوا، اور نیکی کریں. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک بندہ نشئی ہے، وہ کیا کرتا ہے، ساتھ 2-4 لوگوں کو اور شامل کر لیتا ہے، آج یہ کام ہم مل کر کریں. فرمایا پہلے تم مل کر حرام کام کرتے تھے، کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتے تھے، اب کیا کرنا ہے، مل کر وأحسنوا، نیکی کے کام کر رہے ہیں، بھلائی کے کام کرنے، اچھائی کے کام کرنے، لوگوں کو روکنا ہے. تو احسنوا کا معنی یہ ہے احسان کرنا ہے، اب نیکی کرنی ہے، اب عبادت کرنی ہے. اور جبرائیل نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا احسان کیا ہے، اور وہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں تو کم از کم ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ خیال ذہن کے اندر ہونا چاہیے. تو احسان کا مطلب عبادت بھی ہے، احسان کا مطلب لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا بھی ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو بات یہ ہے ندانی میں اگر گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ بندہ اب پکی نیت کر لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. اگر آپ اس نیت کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ صاحب کا گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.